بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہیں جناب وہ سوالات جو آپ نے J.Aslam پر لکھے ہیں، ان کے جواب کیا یونانی قانون کہتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے عمران علی لکھتے ہیں عمران کہ سر میرا بھائی گریس میں ہے، وہ کہتا ہے کہ گریک ایمبیسی میں جائیں اسلام آباد اور ان سے اپنے کاغذات اٹیسٹ کروا کے بھیجیں۔ میں 2 دفعہ گیا ہوں لیکن وہ اٹیسٹ نہیں کر کے دیتے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ بھائی کیوں آپ کو اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ یہ عمران علی آپ سے اور بڑے سارے ان نوجوانوں سے سوال کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک سوال ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی خواہ کی رکاوٹ کرنے کے لیے کوئی رشوت ایجنٹ یا دوسرا بیچارہ رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہتا تو سوال یہ ٹھیک ہے، کیونکہ گریک ایمبیسی اسلام آباد میں مختلف قسم کے ویزے جاری ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے زمیندار کام کے لیے اپنا ویزا لینا ہے تو اس کی اٹیسٹیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، ہاں بھائی عمران علی کا زمیندار کون ہے، کس فرد نے اس کو بلایا ہے، کون فرد چاہتا ہے۔ آپ نے جو یہاں پرانے لوگ رہ رہے ہیں ان کی نیشنلٹیز کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ یا جو بھی ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرتے ہیں وہ وجہ ضرور پوچھتے ہیں، تو اس میں میرے بچے میرے شہزادے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اٹیسٹیشن کے حوالے سے یہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہے، اس میں گزارش میری سن لیجئے آپ اور سارے وہ جن کو اپنے برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ یا کچھ بھی تصدیق کے لیے گریک ایمبیسی اسلام آباد جانا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جس فرد نے آپ کے لیے یہاں سے اپلیکیشن کرنی ہے، یعنی کہ وہ گریک زمیندار، اس کی طرف سے ایک اپلیکیشن اگر ہو جاتی ہے، یعنی کہ متعلقہ ادارے کو اپلیکیشن ہو جاتی ہے، اس اپلیکیشن کی، اس درخواست کی ایک کاپی جو ہے آپ کے بھائی آپ کو بھیج دیں اور پھر آپ بڑے پر اعتماد ہو کر بتا سکتے ہیں جناب یہ وہ مالک ہے، یہ وہ زمیندار ہے جس کے پاس میں نے جا کے کام کرنا ہے اور میں نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ یا جو بھی آپ اٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں وہ ان کو پر اعتماد طریقے سے آپ بتا سکیں گے۔ یہ معقول ہے، جائز ہے، لیکن اس کا دھیان یہ بھی رکھنا ہے، میں نے ایک مہم شروع کی ہے کہ باہر بہت زیادہ شکایات ہیں کہ کچھ لوگ بیچارے صرف اور صرف رشوت اور مختلف خرابی کے معاملات کے لیے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کچھ ایمبیسی کا عملہ ان سے ملا ہوا ہے، کچھ باہر کا، آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کون کس سے ملا ہے، آپ بھی مل جائیں، اچھے غیرت مندوں سے غیرت مند مل جائیں اور حرام کھانے والے حرام کھانے والوں سے مل جائیں، لیکن کٹھے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، علم سے، عقل سے اور مستقل مزاجی سے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے میرے بچوں، ٹھیک ہے۔ آئیں جناب آگے، عمران علی کے بعد فراز احمد ہیں۔ فراز احمد کہتے ہیں کہ السلام علیکم، کے بعد لکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے والد فادر کے بہاف پر جو ہے وہ اپنے پیپرز بنوا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے فادر کے پاس EU کارڈ ہے اور ان کے اس کارڈ لیگل پرمٹ کی وجہ سے کیا میرے پیپرز بن سکتے ہیں۔ فراز احمد صاحب ہیں۔ اچھا فراز، آپ میرے شہزادے حوصلہ ہمت بلند رکھیں، سارے نوجوان جو بھی یہاں موجود ہیں، آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ یہاں یونان میں موجود ہیں۔ سن لیجئے کہ جتنے بھی نوجوان بچے آپ جیسے یہاں یونان میں موجود ہیں، ان کے والد گرامی کی وجہ سے، ان کی والدہ محترمہ کی وجہ سے ان کے پیپرز نہیں بن سکتے یہاں اگر آپ موجود ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے والد صاحب، آپ کے ماں جی یا جو بھی آپ کے پیرنٹس میں سے یہاں موجود ہیں، وہ سب سے پہلے گریک ایمبیسی سے فیملی ویزا اپلائی کریں گے۔ اس فیملی ویزا پر آپ جب آئیں گے تو پھر آپ کو لیگل پیپرز ملیں گے۔ یہاں اگر آپ نے فار ایگزامپل آگے ہے پولیٹیکل اسائلم کا آپ نے کیس دائر کر دیا یا کوئی بھی ایسا معاملہ کر دیا ہے تو اس میں صرف اور صرف آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے رہائش کی، کھانے کی، پینے کی
یا کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں. میں اپنے والد گرامی کے ساتھ رہتا ہوں اور مجھے ان پرابلمز کا سامنا نہیں. یہ صرف ہے بصورت دیگر پہلے کبھی ایسے ہوا ہے کہ کچھ فیملیز، کچھ بچے، کچھ آگے، اور 2009-10 تک یہ ہوتا رہا، لیکن 2010 کے بعد انہوں نے پھر قانون کو زیادہ سخت کر دیا کہ بھائی فیملی ویزا ادھر سے ہی لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو قبول کیا جائے گا. بصورت دیگر آپ ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے باقی سارے لوگ. اچھا جی، اب حسن الطاف صاحب آگے. حسن الطاف لکھتے ہیں کہ السلام علیکم، بہت خوشی ہوتی ہے آپ ایک ایک فرد کا سوال سنتے ہیں، کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے حوالے سے بتاتے ہیں. بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کچھ یوٹیوب پہ لوگ کہہ رہے ہیں. لوگوں کا کہنا تو پھر ظاہر ہے اثر انداز تو ہوتا ہی ہے نا، باتیں جو چمگوئیاں ہوتی ہیں. تو اچھا، حسن الطاف بھی ان چمگوئیوں سے ایک سوال اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گریس ایمبیسی اسلام آباد جو ہے وہ میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کام نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو آگے لکھتے ہیں اپنی رائے. کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی کام نہ ہوا تو میں اور کام کر لوں گا، تو حسن الطاف آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا کہ گریک امبیسیڈر نے اس طرح کے ایک جواب کے حوالے سے جو ہے وہ بندے کا ویزا ریجیکٹ کر دیا. تو آگے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں کیا کہنا چاہیے. میرے شہزادوں، میرے بچوں، وہ سیانے اور دانا کہتے ہیں کہ یہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، کانفیڈنس جسے کہتے ہیں، پر اعتماد ہونا جسے کہتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ 7 سمندر علم جناب کھا پی جائے. یہ ہوتا ہے کہ بنیادی معلومات اکٹھی کرے اور اس میں اپنے آپ پر یہ ٹرسٹ ہو کہ میں انشاءاللہ سامنا کر سکتا ہوں. آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا کیا. اسی طرح سے تحقیق سے آپ نے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور مضبوط کر کے قوانین کو جانتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھائی میں نے جس کے پاس کام کرنا ہے اسی کے پاس میں کام کروں گا، میں نے اسی کے پاس کام کرنا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ امبیسیڈر اتنے لو لیول کے انٹرویوز وغیرہ نہیں لیتے. یہ کوئی مطلب ہے سیکٹری اور سیکٹری سے نیچے اور شاید سیکٹری لیول کا فرد اس میں زیادہ سے زیادہ انٹرویو لے گا. امبیسیڈر کبھی بھی ان حوالوں سے نہیں کرتے. وہ تو فائنل چیزیں جب ساری اکٹھی کر کے ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس طرح کر لیتے ہیں. اچھا، قانون بے شک آپ کو یہ جواز دیتا ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں تو آنے کے بعد اگر ایک فرد کے پاس سیزنل کام ختم ہو گیا ہے، دوسرا مالک آپ کو مل گیا ہے، کانٹریکٹ ہو گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، تو آپ اس کے پاس کام جاری رکھ سکتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ امبیسیڈر کا کہنے والے یا یہ ریجیکشن کا کہنے والے یہ کہیں وہی تو نہیں جو ہمارا سسٹم ہے کرپشن کا، اور کسی نہ کسی طرح سے ان بے بس بچوں کو مجبور اور تنگ کیا جائے تاکہ یہ رشوت کا جو ہے وہ سہارا لیں. آپ اس کو بھی چیک کیجئے گا. ویسے قانون اس طرح نہیں کہتا. آپ نے کھلے عام 2-4 چیزیں بنیادی ہیں. آپ کے پاس وہ لیٹر ہونا چاہیے جس مالک نے آپ کو ویزا بھیجا ہے، اس سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اس کا نام پتہ، اس کا فون نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور آپ بڑے پر اعتماد طریقے سے نہ تو کوئی کتاب آپ نے لکھنی ہے، نہ ہی کہیں ڈاکٹری کرنی ہے، نہ ہی کہیں انجینئر. جو کام آپ نے کرنا ہے بالکل سونے طریقے سے آپ بیان کریں گے کہ یہ جناب میرا وہ لینڈ لارڈ ہے جس نے ایگریکلچرل ویزا میرا کیا ہے اور میں اس کے پاس جاؤں گا، کام کروں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کے پاس کام نہ ہوا تو کیا کریں گے، تو آپ کہیں اس کے پاس کام تھا، اس کے پاس کام ہے، جس کی وجہ سے حکومت یونان نے مجھے وہاں آنے کا راستہ دیا ہے. اتنا سا جواب آپ لمبے چوڑے قوانین وغیرہ میں نہ پڑھیں، پر اعتماد ہو کر جواب دیں اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کلیئر ہوں گے. اس کے بعد محمد باؤ ہے. محمد باؤ لکھتے ہیں السلام علیکم سر، ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت تسلی اور خوشی ہوتی ہے. سر میں ایک البانی کے پاس کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہوں، اس نے میرا آدھی ارگاسیہ جمع کروایا ہے. اگر کوئی قانون آ جائے تو وہ مجھے پیپرز بنوا کر دے سکتا ہے.
محمد باؤ کہتے ہیں کہ الوانی کے پاس کام کرتا ہوں، جس کے پاس بھی کام کرتے ہیں اگر اس کے کاغذات ٹھیک ہیں، یعنی کہ وہ باقاعدہ یونانی وزارت محنت کے قوانین کے مطابق ٹھیک پیپرز ہیں اس کے، تو بے شک وہ آپ کا عادیہ ارگاسیہ بنوا سکتا ہے۔ اور عادیہ ارگاسیہ ابھی جو ہے آپ کے باقاعدہ لیگل پیپرز نہیں بنیں گے، کیونکہ ابھی کوئی قانون نہیں۔ ابھی آپ نے جن شہزادوں کے پاس عادیہ ارگاسیہ ہے انہوں نے اس کو بڑی غنیمت سمجھنا ہے کہ عادیہ ارگاسیہ چاہے 2 ماہ کا بنے، چاہے 3 ماہ کا بنے، چاہے 6 ماہ کا بنے، آپ نے اس کو بنوانا ہے، کیونکہ اب اس وقت موجود کیفیت میں عادیہ ارگاسیہ ایک بہترین صورت ہے جو آپ کو لیگل کام کرنے کا راستہ دیتی ہے، اور ان فیوچر مستقبل میں آنے والے دنوں میں وہ آپ کو باقاعدہ لیگل پیپرز کا راستہ بھی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد میاں تنویر صاحب ہیں۔ میاں تنویر صاحب کہتے ہیں کہ سر میں 2021 کے اینڈ والے منتھ میں گریس سے پاکستان واپس آیا، اور 2 ماہ بعد میں اپنے پاسپورٹ آفس کیا پاسپورٹ کی رینیول کے لیے، تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بلیک لسٹ ہیں، یعنی کہ پاکستان میں جو بندہ یہاں سے گیا ہے میاں تنویر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک لسٹ کر دیا جی انہوں نے مجھے۔ اچھا، آگے میاں صاحب پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں یعنی کہ انہوں نے مجھے بلیک لسٹ کیا ہے، ایسا کرنے کی کیا ریزن بتاتے ہیں؟ گریس میں 5 سال والا قانون لیگل پرمٹ ورک پرمٹ میں چاہتا ہوں کہ کیا میں یونان واپس آ سکتا ہوں؟ میاں تنویر صاحب اور ان جیسے بے شمار ہمارے وہ نوجوان شہزادے وہ بچے کسی مجبوری سے جاتے ہیں، اور پھر آگے سے یہ جو ڈپورٹ ہو کے جانے والے ساتھی ہیں ہمارے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی لیگل نہ ہونا، اور لیگل نہ ہونے کے بعد جب آپ واپس اپنے وطن جاتے ہیں تو آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آؤٹ پاس بنتا ہے نا، ایک عارضی پاسپورٹ جو ہوتا ہے سفر کے لیے، عارضی پاسپورٹ جو ہوتا ہے، جو فرد وہ بھی بنواتا ہے اس کو بھی تقریباً اسی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا یہ آپ نے جرم کیا کیا، آپ نے قصور کیا کیا، بات لمبی نہ ہو جائے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ عوام الناس کے فائدے، نفع، عزت، آبرو کے لیے کام کریں، جبکہ یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جرائم چھپانے کے لیے وہ جو بڑے سارے جرائم وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ بھائی جرم سارے ہم نے خود کرنے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا، یعنی کہ اپنی پبلک کو یہ بتا کہ دوسرے ممالک کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ پھر آپ کو ان بلیک لسٹوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ اس بھنور میں، اس چکر میں پڑے رہیں۔ بہرحال وہاں آپ رجوع کریں، ایک نے آپ کو جو ہے بلیک لسٹ میں ڈالا، دوسرے پیسے لے کے تو وہ آپ کو نکال دے گا بیچارہ، یہی سسٹم ہے، یہی نظام ہے۔ تو بہرحال یہ چل رہا ہے۔ رہی بات آپ کے سوال کی آخری جز جو ہے کہ کیا آپ واپس آ سکتے ہیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپلیکیشن کریں، اپنا ادھر پاسپورٹ بنوائیں، اور اگر یہاں سے ویزا کلیئر ہو جاتا ہے، ڈکلیئر ہو جاتا ہے، ایگریسی آ جاتی ہے، تو بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ انشاءاللہ آپ آئیں گے۔ دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں، ہمت نہیں ہارنی میرے بچوں، مایوس نہیں ہونا، قوت سے، جرت سے مسلسل اپنے کام پر فوکس رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مکڑی کا ایک جانور کتنا ہے، اتنا سا آپ کی انگلی جتنا بھی نہیں ہوتا، مکڑی کتنی ہوتی ہے آپ کے ناخن کے برابر میں، اس سے بھی چھوٹی۔ تو وہ مکڑی، وہ بمبویا، وہ لکھتے ہیں کہ 10 دفعہ، 100 دفعہ، 50 دفعہ، 1000 دفعہ جب وہ اپنا وہ بنتی ہے نا جالا، تو کبھی کبھار گر جاتی ہے، تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی دفعہ گرے وہ ہمت نہیں ہارتی، وہ مسلسل اپنی کوشش اور کاوش کو جاری رکھتی ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ کسی صورت بھی آپ کا سفر رکے نہ جب تک آپ اپنی منزل کو نہ پالیں۔ اس کے بعد کیسر حبیب صاحب ہیں، کیسر حبیب شہزادے انگلش میں لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیئر بردر جاوید صاحب، may Allah
shower His blessing upon you. My asylum has been accepted, and I would like to ask my fellow countrymen that you should concentrate on your case and consultation with your private lawyer. It's very important. Share your story with your lawyer and get his expert opinion, and never confused in front of interview. یہ پہلے تو کیسر جو ہے وہ دعائیں شوائیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، بے حد شکریہ. نوجوانوں کی جب دعائیں مل جائیں تو پھر بڑی بات ہوتی ہے نا، بے حد شکر گزار ہوں. اچھا، کیسر نے اصل میں اپنی دعاؤں اور پیار محبتوں کے بعد شیئر یہ کیا کہ میرا کیس اسائلم کا پاس ہو گیا ہے. اب میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے باقی ہم وطنوں سے یہ کہوں کہ برائے مہربانی آپ کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہیں دینا، اور اپنے کیس پر پوری توجہ دے کر وکیل سے، پرائیویٹ وکیل سے کنسلٹ کریں، اسے ڈسکس کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ بھی کیس جیت سکتے ہیں. انٹرویو میں کبھی ہیزیٹیٹ نہیں ہونا. ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ شہزادے کیسر، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے شہزادے. آپ کو بھی شاباش، آپ کو مبارک. کیسر حبیب نام ہے، آپ کو مبارک. اچھا، کیسز میں ہوتا حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک کہانی سنائی ہے جی کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، یا مجھے میرے ملک میں یہ مسائل ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی حقیقتاً اس بات کو ثابت کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے. زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں کہ وہ ایک پولیس رپورٹ منگوا لی ہے، تو وہ پولیس رپورٹ منگوا کے تو وہ جناب دے دی ہے اور کہا کہ یہ لے لیں. میرے بچوں، کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو اس ملک میں، اس ملک کے قوانین کے تحت جب تک آپ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے، اس وقت تک پھر وہ آپ کو لینے سے انکاری ہوتے ہیں. بہرحال اس وقت تک اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کے سوالات آتے ہیں تو ان کو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میری نوکری ڈیوٹی قبول کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی رضاؤں سے جزائیں عطا فرمائے. السلام علیکم.